پس اس پرخطر سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنے کے لیے دیہات اور شہر کے مسلمان تیار ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریشیوں کے درمیان جو آپ کے بڑے دشمن تھے، کوئی معاہدہ یا صلح نہ تھی، بلکہ فریقین کے درمیان اعلانیہ جنگی حالت تھی۔ منافقین کا تخلف۔ اس دور میں اگرچہ دیہات اور شہروں میں اسلام کی طرف منسوب ہونے والوں کی بڑی کثرت تھی، مگر پھر بھی اس سفر میں صرف مخلص اور مؤمن صحابہ ہی آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ مدینہ کے منافقین اور کمزور ایمان بدو جو اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، انہوں نے اس تاریخی سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عدم مرافقت کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے بیمار دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمانوں اور ان کے نبی کو اپنے علاقے سے بہت دور مجبوراً ایک سخت جنگ سے پالا پڑے گا۔ اس لحاظ سے یہ سفر نہایت پرخطر تھا، اور منافقوں کے پاس ایمان کا کوئی سرمایہ نہ تھا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی راہ میں ان خطرات کو ہیچ سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایمانی قافلے سے کئی قسم کے جھوٹے عذر کر کے پیچھے رہ گئے کہ انہیں اپنے اہل اور مال میں بہت مشغولیت ہے، اس لیے وہ اس سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اختیار نہیں کر سکتے۔ اس تخلف کا اصل باعث وہی بات تھی جو ان کے کمزور دلوں میں رچ بس گئی تھی کہ مسلمانوں کو قریش کے ساتھ ایک سخت جنگ لڑنی پڑے گی اور وہ صحیح و سلامت مدینہ کی جانب واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آپس میں سرگوشیاں کر کے کہتے تھے، کیا ہم ان لوگوں کی طرف جائیں جنہوں نے مدینہ میں آپ سے آپ کے گھر کے صحن میں آ کر جنگ کی ہے اور آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے؟ لیکن انہوں نے بظاہر یہ بہانہ بنا لیا کہ انہیں اہل اور مال کی بہت مشغولیت ہے۔ قرآن کریم منافقوں کی برائی بیان کرتا ہے، مگر قرآن کریم نے ان کمزور دل لوگوں کی فضیحت کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان تمام لوگوں پر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ سورۃ الفتح آیت 29 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اب تم سے کہیں گے جو گوار دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تم فرماؤ، اللہ کے سامنے کسے تمہارا کچھ اختیار ہے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے، بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے، اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے اعتقاد کو کہ مسلمان تمام کے تمام اس سفر میں تباہ و برباد ہو جائیں گے واضح کرتے ہوئے فرمایا۔ سورۃ الفتح آیت 29 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے، اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ منتخب گروہ۔ یہ شکست خوردہ پارٹی جو منافقین کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی، اس نے کمزور دل لوگوں کے عزائم کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس پرامن تاریخی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرافقت سے باز رہیں۔ مگر اس شکست خوردہ پارٹی کا اصحاب نبی کے اس منتخب گروہ کے عزائم پر کوئی اثر نہ تھا، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے ہی خوشی کے ساتھ آپ کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے لبیک کہنے میں ایک دوسرے سے سبقت کی تھی۔ اور منافقین اس سفر میں قریش کے جن عظیم خطرات سے ڈرتے تھے کہ یہ سفر قریش اور ان کے بڑے بڑے بت پرستوں کے لیے ہر قسم کا چیلنج اپنے اندر رکھتا ہے، اور قریش کے خطرات اس سفر کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، انہیں ایک ہیچ بات خیال کیا۔ یہ منتخب گروہ اس امر پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اس کی دنیاوی سعادت اور اخروی فلاح صرف اور صرف
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر کی اطاعت میں ہے جو ہمیشہ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش میں مکہ جانے کے لیے 1400 انصار و مہاجرین تیار ہو گئے۔ سفر کی تیاری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی جانب 200 سواروں کے درمیان روانہ ہو گئے، اور جب آپ ذوالحلیفہ جو کہ مدینہ کے مضافات میں ہے وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور اس کا اعلان بھی کر دیا تاکہ سب لوگوں کو علم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ اور عمرے کے مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے عام صحابہ نے بھی احرام باندھے۔ امیر مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستور کے مطابق جب آپ جنگ وغیرہ کے لیے مدینہ سے غیر حاضر ہوتے ایک فرمان جاری کیا، جس کے مطابق آپ نے نمیلہ بن عبداللہ اللیثی کو اپنی واپسی تک مدینہ کے امور کا نگران بنایا اور ابن ام مکتوم کو اپنی نیابت میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھانے پر مقرر کیا۔ اسلحہ بندی ذوالحلیفہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ہنگامی حالات کے لیے مکمل طور پر تیار کریں، کیونکہ قریش کا مسلمانوں سے جنگ کرنا کوئی مستعبد امر نہیں، اور انہیں اس بات سے کون مانے تھا جبکہ وہ اس پر قادر بھی تھے؟ کیا وہ ان کے ساتھ حالت جنگ میں نہ تھے؟ حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قوم کے پاس بغیر گھوڑوں اور اسلحے کے جا رہے ہیں جو آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق عمل کیا اور مدینہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مدینہ میں کوئی گھوڑا اور ہتھیار باقی نہ رہے۔ قربانی کی علامت نہ کہ جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 70 اونٹ قربانی کے لیے لے گئے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے اور قلاوے پہنائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور وہ جنگ کرنے سے رک جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کا جانور خریدنے والا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ نے بصر بن سفیان الکعبی ثم الخزاعی کو ایک قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بلایا تاکہ وہ کعبہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصر سے فرمایا، اے بصر، ہمارے ساتھ چلنا، ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ پس بصر مدینہ میں ٹھہرا رہا۔ پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی کا اونٹ خریدنے کا حکم دیا۔ وہ دیہات کی طرف اونٹ خریدنے کے لیے گیا تاکہ وہاں سے اسے چرنے کے لیے ذوالجدر مقام پر لے جائے۔ ذوالجدر مدینہ کی ایک چراگاہ تھی جہاں دودھیل اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ جب بصر نے قربانی کے 70 اونٹوں کی خریداری مکمل کر لی تو وہ انہیں مدینہ لے آیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب عمرے کے لیے خروج کی تیاری کر چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے جانور پر ناجیہ بن جندب کی ڈیوٹی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدی پر ناجیہ بن جندب کی ڈیوٹی لگائی اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے ذوالحلیفہ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھی مدینہ سے اس حال میں روانہ ہوئے کہ انہیں رویائے نبوی کے مطابق فتح کے متعلق یقین حاصل تھا۔ مالدار صحابہ کی ہدی اور مالدار صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اپنی ہدی اپنے ساتھ لائے۔ عمرے کو روانگی کی تاریخ۔ ہجرت کے 7ویں سال ذوالقعدہ کے چاند میں سوموار کے روز
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنے گھر پر ہی غسل فرمایا اور سحار کے بنے ہوئے 2 کپڑے پہنے اور اپنے دروازے کے پاس سے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں کچھ دیر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نماز ظہر پڑھائی، پھر قربانی کے جانور منگوائے اور ان پر جھولیں ڈالیں اور ان میں سے متعدد جانوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعار لگائے جبکہ وہ قبلہ رخ کھڑے تھے۔ ان اونٹوں میں ابو جہل کا بھی ایک اونٹ تھا جو اصیل اور مشہور مہری اونٹوں میں سے تھا، جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی غنیمت سے حاصل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے اسے قربانی کے جانوروں کے ساتھ لے گئے۔ عمرے کا احرام۔ ذوالحلیفہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ وہ جب قبلہ رخ ہو کر چلی تو آپ نے احرام باندھا اور 4 کلمات سے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عام مسلمانوں نے بھی آپ کے محرم ہونے کے ساتھ ہی احرام باندھ لیے، مگر ان میں سے بعض نے حجفہ سے احرام باندھے جو رابغ کے قریب ایک جگہ ہے۔ عمرہ کرنے والی مستورات۔ اس عمرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 عورتیں بھی تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور 3 انصاری عورتیں تھیں جن کے نام ام عمارہ، ام منیع اور ام عامر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس تاریخی سفر میں آپ کے ساتھ 2 کبار منافقین عبداللہ بن ابی سلول اور الجد بن قیس نے بھی مصاحبت اختیار کی۔ اگرچہ اکثر منافقین اس سفر پر روانہ نہیں ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود ان دونوں نے آپ کی مصاحبت کی۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ابن ابی اور جد بن قیس کسی ایمانی جذبے کے تحت نہیں نکلے تھے، بلکہ کچھ اور اسباب کے تحت نکلے تھے، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے درمیان اس سفر کے متعلق فتنہ اور تشکیک کی آگ بھڑکائی جائے۔ جیسا کہ انہوں نے غزوہ بنی مستلق میں ساتھ روانہ ہو کر اس شعلہ زن فتنے کی آگ بھڑکائی۔ قریب تھا کہ جس سے خانہ جنگی کی تباہ کن آگ بھڑک اٹھتی۔ انٹیلیجنس کے دستے۔ باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت اور وضاحت سے اعلان کر دیا تھا کہ وہ جنگ کے خواہاں نہیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ احتمال تھا کہ قریش چونکہ حالت جنگ میں ہیں، اس لیے وہ کسی بھی جگہ پر آپ سے اور آپ کے اصحاب سے زیادتی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ نیز وہ ایک مشرک قوم ہیں جن سے مسلمانوں کا محفوظ رہنا ممکن نہیں، خواہ وہ قربانی کی حالت میں ہی ہوں جو صلح کا عنوان ہے۔ تمام عربوں، خواہ وہ مسلمان ہو یا بت پرست، ان کے نزدیک جنگی حالت میں بھی اس قسم کے لوگوں سے تعرض جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بصر بن سفیان الکعبی ثم الخزاعی کو حکم دیا کہ وہ قریش کے درمیان مسلمانوں کے لیے انٹیلیجنس کا کام سر انجام دے اور ان کے متعلق اور ان کی نیتوں کے متعلق معلومات اکٹھی کرے، اور جب انہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے متعلق یہ خبر پہنچے گی کہ آپ عمرے کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کہہ سکیں یا کر سکیں اس کے متعلق بھی معلومات اکٹھی کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصر بن سفیان سے فرمایا کہ قریش کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے ان کے حالات سے مطلع کرو۔ بصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے گیا اور مکہ میں داخل ہو گیا اور وہاں ٹھہر کر قریش کی نگرانی کرنے لگا اور معلومات اکٹھی کرنے لگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عسفان میں پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اور ذوالحلیفہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ تک کی کارروائیوں سے آگاہ ہونے کے لیے سواروں کا ایک ہراول دستہ تیار کیا۔ یہ کام ہنگامی حالات کے پیش نظر کیا گیا، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر
یا مسلم قبائل کے پاس سے ہوتا یا ان مشرک قبائل کے پاس سے جن کے ساتھ آپ کا عدم جارحیت کا معاہدہ تھا۔ یہ دستہ 40 سواروں کا تھا، جن میں مہاجرین اور انصار کے جوان تھے، جیسے مقداد بن اسود، ابو عیاش الزرقی، حباب بن منظر، عامر بن ربیعہ، محمد بن مسلمہ انصاری، سعد بن زید، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ۔ اس دستے کے سالار عباد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ مکہ کی جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کردہ رستہ۔ واقدی نے اس تاریخی سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کارروائیوں اور راستے کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان احادیث کو بھی بیان کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اور دیگر لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، جو کہ قانونی اصول اور اسلامی آداب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نیز اس نے ان بڑے بڑے راستوں کو بھی بیان کیا ہے جن پر چل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تک پہنچے۔ وہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1600 مسلمان عمرے کے لیے نکلے، بعض انہیں 14,000 اور بعض 1,525 قرار دیتے ہیں۔ صرف اسلم قبیلے کے ہی 100 جوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 عورتیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان آراب کے پاس سے گزرتے وقت سواروں کو اپنے آگے رکھتے، پھر ناجیہ بن جندب کو اپنی ہدی کے ساتھ آگے بھیجتے، جس کے ساتھ اسلم قبیلے کے جوان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگل کے روز صبح کے وقت ملل مقام سے روانہ ہوئے اور سیالہ مقام پر شام کا کھانا کھایا، پھر راحہ مقام پر صبح کی اور وہاں پر بنی نہد کے اسرم سے ملاقات کی، جس کے ساتھ اونٹ اور بکریاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اسلام سے منقطع رہے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا اور فرمایا، میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے دودھ خریدا جائے، تو صحابہ نے آراب سے دودھ خرید لیا تو وہ خوش ہو گئے۔ پھر وہ 3 زندہ 100 سمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، جنہیں فوج کے حلال آدمیوں نے خرید لیا اور کھایا، اور محرموں کی خدمت میں پیش کیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، احرام میں تمہارے لیے اسی شکار کا کھانا حلال ہے جو تم خود شکار کرو یا وہ تمہارے لیے شکار کیا گیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ہم نے اسے شکار نہیں کیا، اسے تو ان آراب نے شکار کیا ہے اور ہمیں ہدیہ دیا ہے۔ انہیں پتہ نہ تھا کہ ان کی ہم سے ملاقات ہوگی۔ یہ خانہ بدوش لوگ ہیں جو صبح کو کسی علاقے میں ہوتے ہیں اور شام کو کسی میں۔ یہ بارش کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس بارش کے خواہاں ہیں جو خریف میں ملل کے علاقے میں برستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو بلا کر پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 ماہ ہوا ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملل کے علاقے میں بارش ہوئی ہے۔ ہم نے علاقوں کی چھان بین کے لیے ایک آدمی کو بھیجا تو اس نے واپس آ کر ہمیں اطلاع دی کہ بکریاں سیر ہو چکی ہیں اور اونٹ بوجھل ہو چلے ہیں اور تالاب بہت پر ہو گئے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ اس جگہ جائیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرۃ الحدیبیہ کے لیے نکلے۔ ہم میں محرم بھی تھے اور محلل بھی۔ جب ہم ابوا مقام پر پہنچے تو میں حلال تھا۔ میں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا تو گھوڑے پر زین ڈال کر سوار ہو گیا اور ایک آدمی سے کہا، مجھے میرا کوڑا پکڑا دو۔ اس نے کوڑا پکڑانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے میرا نیزہ پکڑا دو۔ اس نے پھر بھی انکار کیا۔ میں نے گھوڑے سے اتر کر اپنا کوڑا اور نیزہ پکڑ لیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گدھے پر حملہ کر دیا اور اسے مار کر اپنے محرم اور حلال ساتھیوں کے پاس لے آیا۔ محرموں نے تو اسے کھانے میں شک کا اظہار کیا، یہاں تک کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اس کے متعلق دریافت کیا